السلام علیکم دوستوں، اردو فیکٹ ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اسلام کے 4 ارکان ہیں۔ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ ان 5 چیزوں کو ستون قرار دیا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور یہ اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ماہ مبارک میں عظیم نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ اس مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس ماہ میں مرنے والا مومن سوالات قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ ناظرین، ہماری ویڈیو میں آخر تک جڑے رہیں، کیونکہ آج ہم آپ کو رمضان المبارک کے فضائل اور برکات کے حوالے سے کچھ ایسی باتوں سے آگاہ کریں گے جن سے انشاءاللہ آپ کو بہت استفادہ حاصل ہوگا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اردو فیکٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے، اور جب اللہ کسی بندے کی طرف نظر فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہ دے گا، اور ہر روز 10 لاکھ کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اور جب 29ویں رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے گئے ہیں ان کے مجموعے کے برابر اس ایک رات میں آزاد کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رمضان رمض سے بنا ہے جس کے معنی گرمی ہے، کیونکہ جب مہینوں کے نام قدیم عربوں کی زبان سے نقل کیے گئے تو اس وقت جس کا موسم تھا اس کے مطابق مہینوں کے نام رکھ دیے گئے۔ اتفاق سے اس وقت یہ سخت گرمیوں میں آیا تھا، اس لیے اس کا نام رمضان رکھ دیا گیا۔ اس ماہ مبارک کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ میں قرآن پاک نازل فرمایا، ایک عظیم الشان نعمت اور امانت ہمارے حوالے کی، وہ امانت کہ جسے وسیع آسمان اور بلند و بالا پہاڑ بھی اٹھانے پر تیار نہ ہوئے، بلکہ اگر یہ پہاڑوں پر اتار دیا جاتا تو اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ دوستو، آپ کو ایک بات سے آگاہ کرتا چلوں کہ اس ماہ مبارک کا صرف ایک نام نہیں بلکہ کل 4 نام ہے: ماہ رمضان، ماہ صبر، ماہ مواسات، ماہ وسعت رزق۔ روزہ صبر ہے، جس کی جز رب تعالیٰ ہے وہ اسی مہینے میں رکھا جاتا ہے، اسی لیے اسے ماہ صبر کہتے ہیں۔ مواسات کے معنی ہے بھلائی کرنا، چونکہ اس مہینے میں سارے مسلمانوں سے خاص کر اہل قرابت یعنی رشتہ داروں سے بھلائی کرنا زیادہ ثواب ہے، اسی لیے اسے ماہ مواسات کہتے ہیں۔ اس ماہ میں رزق کی فراخی یعنی زیادتی بھی ہوتی ہے، اسی لیے اس کا نام ماہ وسعت رزق بھی کہتے ہیں۔ دوستو، روزہ ان 4 بنیادی خواہشات کو ضد میں لاتا ہے: طعام یعنی کھانا پینا، کلام یعنی گفتگو، منام یعنی نیند، اختلاط مع الانام یعنی لوگوں کے ساتھ میل جول نہیں، بلکہ روزے کا مطلب آنکھ کا بھی روزہ، کان کا بھی روزہ، زبان اور ہاتھ پاؤں کا بھی روزہ ہے۔ آنکھ کو غلط اور حرام چیزوں سے بچانا، کان کو غلط اور حرام چیزیں سننے سے روکنا، زبان کو غیبت، جھوٹ، چغلی، گالی وغیرہ سے روکنا، سر سے لے کر پاؤں تک ہر اعضاء کا روزہ ہوتا ہے۔ ناظرین، رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ مسلمان سحری اور افطار کرتا ہے اور ان دونوں میں کھانے پینے کا حساب نہیں۔ رمضان المبارک میں افطار اور سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ قیامت کے روز رمضان اور قرآن روزے دار کی شفاعت کریں گے۔ رمضان میں 5 عبادات کا خصوصی طور پہ اہتمام کیا جاتا ہے: روزہ، تراویح، تلاوت قرآن، اعتکاف، شب قدر۔ رمضان المبارک کے مہینے میں مخصوص عبادات جن میں دن کا روزہ اور رات کا قیام یعنی نماز تراویح بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ قیام رمضان یعنی نماز تراویح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمائی، اور اس پر خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم عمل پیرا ہیں۔ اسلام میں 1400 سال سے اسی پر عمل ہوتا رہا ہے۔ رمضان کا مہینہ دلوں کی صفائی، روح کی ترقی اور نفس کے تزکیے کا مہینہ ہے۔ یوں تو اس مہینے کی ساری عبادتیں، روزہ، صدقہ، قیام اللیل، اعتکاف اسی لیے ہے کہ دل ہر طرح کے گناہوں کے زنگ سے پاک و صاف ہو جائے، مگر قرآن کی تلاوت اس زنگ اور گندگی کو دور کرنے میں سب سے مؤثر ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت و سماعت اس مہینے کی خاص عبادت ہے، بلکہ اصل کام ہی قرآن سننا، پڑھنا، سیکھنا، سکھانا اور اس پر عمل کی استعداد پیدا کرتا ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف ایک اہم عبادت ہے۔ یہ وہ لمحات ہیں جب بندہ دنیا کے ہر کام اور ہر دلچسپی سے ہٹ کر خود کو صرف اپنے محبوب کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ اعتکاف کے معنی ہیں رب کریم کی رضا جوئی اور تقرب کے حصول کے لیے مسجد میں رکنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اس ماہ مبارک میں ایک رات ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔
جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں سال بھر کے کام نافذ کیے جاتے ہیں اور فرشتوں کو سال بھر کے کاموں اور خدمات پر مامور کیا جاتا ہے۔ اس رات میں عبادت کرنے والے کو 1000 ماہ سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس رات میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے، سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ ناظرین، رمضان ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے، خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے قریب عزیز و اقارب کے حالات سے واقفیت حاصل کریں۔ جو مالی لحاظ سے تنگ دست ہوں ان کی مالی مدد کریں، جو جسمانی خدمت کے محتاج ہوں ان کی ہر ممکن خدمت کریں۔ اس مبارک مہینے میں خرچ کے معاملے میں اعتدال سے کام لیں، ہر طرح کے اخراجات میں میانہ روی اختیار کریں۔ انفاق فی سبیل اللہ یوں تو ہر حال میں بڑی پسندیدہ عبادت ہے، لیکن رمضان المبارک میں اس کا اجر کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جتنا مال صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے نکال سکیں نکالیں، زکوٰۃ بھی ہو سکے تو اسی ماہ میں ادا کریں۔ صدقہ فطر دل کی رغبت اور پورے اہتمام کے ساتھ عید سے پہلے ہی ادا کریں، تاکہ نادار لوگ سہولت کے ساتھ عید کی ضروریات مہیا کر سکیں۔ رزق حلال کا اہتمام کریں۔ حرام سے پلا ہوا جسم آگ کا ایندھن ہے۔ اس جسم کی دعا، نماز، روزہ، صدقات خود بھی شرف قبولیت نہیں پا سکتا۔ اللہ ہی کے فضل و کرم سے ہمیں رمضان کی یہ مبارک ساعتیں نصیب ہوتی ہیں، اور اسی کی توفیق سے ہم قیام و سیام، تلاوت و تسبیح، صدقہ و خیرات، دوسری عبادات بجا لاتے ہیں۔ اگر اس کی عنایت شامل نہ ہو تو ہم کچھ نہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے بعد عید کی خوشی نصیب فرماتا ہے۔ عید کا دن مبارکباد کا دن ہے، اور یہ مبارکباد اس لیے ہوتی ہے کہ جس سے رمضان خوشی خوشی رخصت ہوا ہو۔ افسوس اس لیے کیا جاتا ہے کہ جس سے رمضان رخصت ہو گیا ہو اور وہ اس سے محروم ہی رہا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور آپ کو رمضان کے روزے رکھنے اور عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستوں، آج کی ہماری اس ویڈیو سے آپ کو یقیناً بہت کچھ جاننے اور سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ اسی طرح کی بہت سی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو فیکٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔